بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد خالد صاحب نے لاہور سے سوال کیا ہے کہ بچوں کو تعلیم کے لیے مارنا کیسا ہے اور کتنی حد ہے کہ ہم اس تک بچوں کو مار سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کہیں بھی یہ نہیں آتا کہ تعلیم کے لیے بچوں کو مارا جائے۔ جہاں کہیں ہمیں کوئی اس طرح کی ہدایت ملتی ہے تو وہ ادب کے لیے ہے کہ ادب سکھلانے کے لیے جو ہے وہ بچے کو ہلکا سا آپ مار سکتے ہیں، اور وہ بھی شریعت مطہرہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ بچہ اگر سمجھدار ہو جائے، یعنی ضروری نہیں کہ 7 سال کو سمجھدار ہو جائے تو آپ اس کو اچھی باتیں سکھائیں، جب 7 سال کا ہو جائے تو اور اسے کیا ہے اچھی اچھی باتوں کا حکم کریں۔ جیسے حدیث میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ اسے نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں۔ پھر جب 10 سال کا ہو جائے اور پھر وہ کوئی ایسی حرکت کرے جو نامناسب ہو تو اس پر اس کو ڈانٹیں، اس کو شرم دلائیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ 10 سال سے پہلے تو کسی صورت میں بھی آپ بچے کو نہیں مار سکتے، اور 10 سال سے بڑا بھی ہو جائے تو تعلیم کے لیے آپ اسے نہیں مار سکتے، ادب کے لیے جو ہے اتنی فقہا نے اجازت لکھی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاوی شامیہ میں، اور اسی طرح الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ 3 تھپڑ مارے جا سکتے ہیں آرام سے، یعنی 3 تھپڑ مارے جا سکتے ہیں آرام سے، یہ بھی ادب سکھانے کے لیے۔ باقی اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کو دینی ادارے میں لے کر آیا ہے یا کسی اسکول میں لے کر آیا ہے تو استاذ کو یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کو مارے اور مار کر ان کو پڑھائے، خواہ والدین نے اس کی اجازت ہی کیوں نہ دی ہو۔ ہمیں تو کہیں بھی نہیں ملتا۔ دیکھیں، آج کل یہ جو بچوں پر تشدد ہوتا ہے یا بچوں کو مارا جاتا ہے تو بعض فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا ٹیچر اور معلم جو ہے نا اس کو سزا دینی چاہیے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ خیر القرون کے زمانے میں صحابہ کرام نے، تابعین نے اور دیگر جتنے بھی حضرات، انہوں نے بھی قرآن کریم سیکھا، آگے سکھایا، وہ بھی بہترین معلم اور استاذ تھے، لیکن کہیں انہوں نے کوئی مار ایسی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو مار کر پڑھایا ہو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سوانح حیات ہے مرتب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہیں اس طرح یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے، وہ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے نہ کسی بچے کو مارا، نہ کسی عورت کو مارا، نہ اپنے کسی غلام اور خادم کو مارا، ڈانٹا تک نہیں۔ تو یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، اس لیے بچوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ اور یہ تو فتوے کی حد تک تھا۔ آخر میں اپنے ہمارے استاذ محترم جو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ہمارے استاد اور مربی بھی تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور رحمہ اللہ تعالیٰ، جامعہ اشرفیہ بہت بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے لاہور میں، اس کے شیخ الحدیث تھے۔ تو وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جن کی قرآن کریم کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ قاری رحیم بخش پانی پتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بچوں کو پڑھایا ہے اور مجھے ایک تجربہ ہے، بہت عرصہ میں نے قرآن مجید پڑھایا، لیکن جن بچوں کو میں نے مارا اور مار کی وجہ سے مار کے ساتھ پڑھایا تو وہ بچے بعد میں کوئی خاطر خواہ دین کا کام نہیں کر سکے، ان کی صلاحیتیں دب گئیں، وہ استاذ کے رعب و دبدبے میں آ گئے۔ لیکن جن بچوں کو میں نے محبت سے اور پیار سے پڑھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت زیادہ دین کا کام لیا، اور وہ ملک و ملت کے لیے اور معاشرے کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ تو یہ ان کا تجربہ ہے جو بہت بڑے اہل علم گزرے ہیں، جن کی بڑی خدمات ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کی خدمات سے جو ہے نا ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے تجربے نہیں کرنے چاہیے۔ اس لیے اس ویڈیو کی وساطت سے میری تمام حضرات سے گزارش ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کریں کہ بچوں کو مارنا کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بچہ نہیں پڑھتا ہے اس کو کوئی اور مناسب سزا تجویز کریں، جی اس کو کھڑا کر دیں، کوئی اور اس طرح کی سزا تجویز کر دیں جو اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے مفید ہو، لیکن مارنا بہرحال کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے والدین کو آگاہ کیا جائے، اس کے لیے دعائیں کی جائیں
لیکن مار کر پڑھانا شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ادب سکھانے کے لیے بھی جو فقہا نے لکھا ہے کہ 3 تھپڑ آپ مار سکتے ہیں، اس میں بھی چہرے پر نہ ماریں، اتنی سختی سے نہ ماریں کہ بچے کی کسی ہڈی وغیرہ کو نقصان پہنچے، اس کے جسم پر نشانات بن جائیں اور یا وہ بچہ برداشت نہ کرے۔ اپنی قوت اور طاقت سے نہ ماریں، وہ بھی تعدیب کے لیے اور ادب سکھانے کے لیے۔ باقی ہمارے اکابر اور اسلاف سے، فقہا سے کہیں بھی جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے تعلیم کے لیے جو ہے وہ بچوں کو مارا۔